کے پاس امانت ہے، جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ اسے فاش کرنا ہے اس وقت تک بولنا جائز ہے۔ ان کی سب کو امانت رکھنا چاہیے۔ یہ رازداری کے شرعی احکام صحابہ کا مزاج بن گیا، کوئی راز ان سے کوئی اگلوا نہیں سکتا۔ کوئی نہیں جان سکا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو کن کے نام بتائے، کوئی نہیں جان سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کے دوسرے نمبر پر تھے، بڑے بڑے فضائل نبی نے ان کے بیان فرمائے۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بناتے وقت میں 5 لوگوں کے اشکال پر یہ جواب دیا کہ میں نے اپنے بعد جس کو بہتر سمجھا اسی کو تمہارا خلیفہ بنا، جس کا مطلب حضور علیہ السلام کی نظر میں بھی بہتر تھے، صدیق اکبر کی نظر میں بھی بہتر تھے، سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تو حضرت حذیفہ سے وہ کہتے تھے کہ حذیفہ میں تم سے نبی کا راز فاش کرنے کا یہ تو نہیں کہتا، وہ امانت ہے، امانت ہی رہنے دو، بس اتنا مجھے بتا دو کہ عمر کا نام تو نہیں کہ وہ اب کتنا بتا یہ ان کا خوف خدا، نفس پر کوئی اطمینان نہیں، اپنے آپ پر کوئی غرور و فخر نہیں۔ یقیناً مسلمان تھے، یقیناً مسلمانوں نے اعلیٰ درجے کے منتخب اس امت کے صف اول کے بزرگوں میں تھے جن کا مقام نبیوں کے بعد، لیکن کسی دھوکے میں نہیں تھے، کسی فریب میں نہیں۔ ہر بات پوچھا کرتے تھے، میں ان لوگوں کے نام تو نہیں پوچھنا چاہتا، لیکن اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو سجدے کرنے کی تو امید مل جائے، ہفتے بھر سے نماز پڑھنا شروع کر دیا، سارے عالم کو حقیر سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو پاسا اور ظاہر اور کیا کیا جاتے ہیں۔ اب وہاں دیکھو کیا مقام ہے اور کیا ڈر اور خوف ان کو کرتا ہے۔ نزدیک ہمارا دیش قوت ہے، اس کو بتا جو جتنا مقرر ہوگا اللہ رسول کا وہ اتنا ڈر رہا ہوگا اللہ رسول سے، اور جتنا دور ہوگا اتنا مطمئن ہوگا، بے فکر۔ آج بے فکری ہمارے اوپر چھائی، فکر نہیں مسلمان، بالخصوص مسلم عورتوں کو، ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ چراغ لے کے ڈھونڈو تو سینکڑوں ہزاروں گھروں میں کوئی عورت عبادت کے اندر مشغول ہے، ڈر رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، آوازاری کر رہی ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے، اپنی آخرت کی فکروں کو لے کر، بچوں کی صحت کو لے کر، بچوں کی طلب کو لے کر، ان معاش اور مالی مسائل کو لے کر بہت آنکھیں ہیں جو روتی ہیں، اللہ کے سامنے بھی رونے والی ہیں، دعائیں مانگنے والے بھی ہیں خوش و خضوع سے، اس دنیا کے مسائل کے واسطے، زندگی کے مقصد کے لیے خدا کے سامنے رونے والے روم کے انہیں شراب رخ سے باتیں ملنے